السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مثنی بن حارثہ شیبانی اور رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز سرور عالم محسن اعظم خلق مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف عرب قبائل کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف دعوت دینے کے لیے نکلے۔ میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چند قدم آگے بڑھے اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ جواب ملا، ہم بنو شیبان بن ثعلبہ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ بڑے اہم لوگ ہیں، ان کا تعلق بڑے معزز قبیلے سے ہے، دنیاوی جاہ و جلال ان پر ختم ہے۔ اس وقت وہاں بنو شیبان کے سرکردہ سرداروں میں سے مفروق بن عمرو، معانی بن قبیصہ، نعمان بن شریک اور مثنی بن حارثہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن مفروق بن عمرو فصاحت و بلاغت اور فن گفتگو میں سب سے زیادہ فوقیت رکھتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ کی تعداد کتنی ہے؟ مفروق نے برجستہ جواب دیا، ہم 1000 سے زیادہ ہیں اور 1000 افراد قلت تعداد کی بنا پر میدان کارزار میں مغلوب نہیں ہوا کرتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آپ کی دشمن سے لڑائی کیسے رہتی ہے؟ مفروق نے کہا، دشمن کے مقابلے میں میدان کارزار میں ہمارا غیظ و غضب پورے شباب پر ہوتا ہے، ہم اپنے گھوڑوں کو اپنی اولاد سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور اسلحہ ہمیں اپنے مال و دولت سے زیادہ عزیز ہے۔ میدان میں کبھی ہمارا پلہ بھاری ہوتا ہے اور کبھی ہمارے دشمن کا۔ پھر مفروق نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، آپ کا پیغام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ معبود برحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ قریش نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت پر اترے ہوئے ہیں۔ مجھے تم سے بھرپور امید ہے کہ تم میرا ساتھ دو گے۔ مفروق نے کہا، اور اس کے علاوہ کوئی پیغام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیات تلاوت فرمائی، سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده
وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عہد کی۔ دوستو جب مفروق نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا تھا تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی نے یہ آیات پڑھی تھی اور پابندیاں بتائی تھی۔ سنیے وہ، نمبر 1 یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایات اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو، اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کر لو۔ نیز اس کی ہدایت یہ بھی ہے کہ یہی میرا راستہ ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے۔ یہ وہ ہدایت ہے جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم کجروی سے بچو۔ دوستو بنو شیبان کے دانشور مفروق نے یہ سن کر کہا، اللہ کی قسم یہ زمینی کلام ہے ہی نہیں، یہ تو مجھے آسمانی کلام معلوم ہوتا ہے، اتنا شیریں، اتنا سادہ، اس قدر بلاغت و فصاحت سے بھرپور اور ایسا اثر انگیز کہ کیا کہنے۔ پھر اس نے کہا، جناب مجھے تو لطف آ گیا، کچھ مزید اس جیسا کلام سنا کر محظوظ اور لطف اندوز ہونے کا موقع دیجئے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، محسن اعظم، خلق مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نحل کی یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ مفروق نے یہ سن کر برملا کہا، اللہ کی قسم، اعلیٰ اخلاق اور عمدہ اعمال کی تلقین کرنے والا اتنا بہتر کلام میں نے اپنی زندگی میں آج پہلی مرتبہ سنا۔ بنو شیبان کے دانشور مفروق نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ دھانی بن قبیصہ میرے ہم مسلک بھائی ہیں، آپ ان کی باتیں سننا پسند فرمائیں گے؟ آپ نے اس کی طرف محبت بھرے انداز میں دیکھا اور فرمایا، کہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، میں نے آپ کی تمام باتیں بڑے غور سے سنی ہیں، آپ کی ہر بات حق و صداقت پر مبنی ہے، آپ نے جو کلام سنایا وہ واقعی اثر انگیز ہے، لیکن اتنی جلدی ہم کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم اپنی قوم کے ساتھ اس موضوع پر تبادلہ خیال کریں گے۔ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے بسا اوقات اچھے اثرات نہیں چھوڑتے،
ہمیں غور و فکر کرنے کا موقع دیں، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ ہماری قوم کے مایہ ناز شاہ سوار اور قابل رشک بہادر مثنی بن حارثہ بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ مثنی بن حارثہ نے کہا، میں نے آپ کی باتیں سنی اور مجھے بہت پسند آئی۔ آپ کا کلام واقعی جادو کا اثر رکھتا ہے، لیکن اس پاکیزہ دعوت کو قبول کرنا ابھی ہمارے بس میں نہیں۔ شاہ ایران سے ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم کسی نئی تحریک کو قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی نئی تحریک برپا کرنے والے کا ساتھ دیں گے۔ ہو سکتا ہے جو دعوت آپ پیش کر رہے ہیں شاہ ایران اس سے موافقت نہ کرتا ہو۔ اس صورت میں ہمارے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ ہاں، البتہ سرزمین عرب سے اگر کوئی آپ کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے یا آپ کو کوئی غزن پہنچانے کے لیے کوشاں ہے تو ہم آپ کی بھرپور امداد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو شیبان کے جرنیل مثنی بن حارثہ کی گفتگو سن کر ارشاد فرمایا، یہ عجیب بات ہے، سچائی کو مانتے بھی ہو اور ہچکچاتے بھی ہو۔ بھلا اعتراف حق کے بعد اس سے انکار کوئی معقول بات ہے؟ اللہ کے دین کی حفاظت اسی صورت میں ممکن ہے کہ دین کی تمام جزیات کو صدق دل سے تسلیم کیا جائے۔ ان کے تذبذب کو دیکھتے ہوئے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب سے پیش کردہ اخلاقی امداد کو مسترد کر دیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے جب تم بچشم خود دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے ہی عرصے کے بعد سرزمین ایران کو اہل ایمان کے زیر نگیں کر دیا ہے، اس کے تمام تجارتی اور زرعی وسائل مسلمانوں کے زیر تصرف آ گئے ہیں، کیا اس وقت تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کے گن نہیں گاؤ گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بھی ایک تبلیغ کا انداز ہے کہ آپ علیہ السلام ایک قافلے کے پاس گئے اور انہیں تبلیغ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی تھی کہ کس طرح یہ لوگ دنیا کے جھنجال سے بچ کر اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام اکیلے بھی، صحابہ کے ساتھ بھی، جہاں کوئی انسان نظر آتا تھا اس کے پاس جاتے تھے، بس ایک ہی سبق لے کر کہ کہیں یہ اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ آئیں اور آگے سنتے ہیں حضرت مثنی کی باقی کہانی۔ نعمان بن شریک نے تعجب سے پوچھا، کیا واقعی ایسا ہو کر رہے گا؟ کیا یہ شان و شوکت آپ کو مل کر رہے گی؟ یہ سرفرازی اور اولوالعزمی اور سربلندی، کیا خوب شان ہوگی اس وقت آپ کی۔ اس کے تاثرات کو سن کر سرور اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ احزاب کی یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کے حکم سے اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ یہ پیغام سنایا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اٹھے اور اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ اس پیغام میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو شیبان کو ایمان لانے کی صورت میں دنیاوی فوز و فلاح اور کامیابی اور کامرانی کی بشارت دی۔ ابن اسیر کہتے ہیں کہ جب مارکہ ذی وقار قبیلہ بنو شیبان کی ایک شاخ ربیہ کو ایرانیوں کے مقابلے میں فتح حاصل ہوئی تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذا اول یوم انتصف العرب فیہ من العجم۔ آج عرب عجم کے مقابلے میں برابر کی سطح پر آ گئے۔
اس پہلی ملاقات میں تو عظیم جرنیل مسنہ بن حارثہ کو اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل نہ ہو سکا، لیکن بنو شیبان کے مسلمان ہونے اور میدان جہاد میں نمایاں کردار ادا کرنے کی انہیں بشارت ضرور مل گئی، جو آگے چل کر برحق ثابت ہوئی۔ وہ حلقہ بگوش اسلام ہو کر مسلمانوں کی طاقت میں اضافے کا آگے باعث بنے۔ بعض مورخین کی رائے یہ ہے کہ حضرت مسنہ بن حارثہ ہجرت سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ قبیلہ بنو شیبان کا پہلا وفد جس سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اس میں یہ بھی شامل تھے۔ قرآنی حوالے سے جو گفتگو ہوئی اس سے یہ بے حد متاثر ہوئے تھے، دل نے روحانی پیغام کو مان لیا، لیکن بغیر کسی مصلحت کی بنا پر وہ اعلان نہ کر سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتدین کی سرکوبی کے لیے 11 لشکر ترتیب دیے اور انہیں مختلف اطراف میں اسلام کے خلاف اٹھنے والی شورشوں کو دبانے کے لیے روانہ کیا۔ پہلا لشکر حضرت خالد بن ولید کو طلحہ بن خویلد کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ دوسرا لشکر حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو مسلمہ کذاب سے نبرد آزما ہونے کے لیے بھیجا۔ تیسرا لشکر مہاجر بن ابی امیہ کو اسود عنسی کے مقابلے کے لیے صنعاء یمن بھیجا گیا۔ چوتھا لشکر خالد بن سعید بن عاص کو سرزمین شام کے بالائی علاقے میں برپا شورش کو دبانے کے لیے حکم دیا گیا۔ پانچواں لشکر حضرت عمرو بن عاص کو بنو قضاء کے مقابلے کے لیے روانہ کیا گیا۔ چھٹا لشکر حذیفہ بن محسن کو عمان کی جانب بھیجا گیا۔ ساتواں لشکر عرفجہ بن ہرشمہ کو اہلیان مہرہ کی طرف بھیجا گیا۔ آٹھواں لشکر سوید بن مقرن کو تہامہ یمن کی طرف روانہ کیا گیا۔ نواں لشکر طریفہ بن حاضر کو بنو سلیم اور بنو حوازن کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا۔ دسواں لشکر شرحبیل بن حسنہ کو اکرمہ بن ابی جہل کے تعاون کے لیے بھیجا گیا۔ 11واں لشکر علا بن حضرمی کو بحرین کی طرف بھیجا گیا۔ چونکہ بحرین یمامہ اور ایران کے سرحدی علاقے میں حضرت مسنہ بن حارثہ کا قبیلہ بنو شیبان آباد تھا، اس لیے علا بن حضرمی نے مرتدین کی سرکوبی کے لیے بنو شیبان سے رابطہ قائم کیا۔ چونکہ بحرین میں آباد قبیلہ بنو ربیعہ مرتد ہو چکا تھا، اس لیے قبیلہ بنو شیبان کے کڑیل جوان تجربہ کار شاہ سوار مسنہ بن حارثہ نے لشکر اسلامی کے قائد علا بن حضرمی کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے مرتدین کا قلعہ قامہ کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ یہ اس مارکے میں علا بن حضرمی کے بہترین معاون ثابت ہوئے۔ انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ شمال میں ایرانیوں اور ان کے حلیف مرتدین کو پسپا کیا اور بحرین کے 2 مشہور شہروں قطیف اور حجر پر قبضہ کر لیا اور خلیج کے انتہائی شمالی علاقے تک پیش قدمی کی، جہاں دجلہ اور فرات سمندر میں ایک ساتھ گرتے ہیں۔ اہل وبر کے سردار مشہور و معروف دانشور حضرت قیس بن عاصم تمیمی حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق تاثرات بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ مسنہ بن حارثہ کوئی غیر معروف شخصیت نہیں، بلکہ یہ بنو شیبان کا سرخیل جوان اور سرزمین عرب کا مشہور معروف شاہ سوار ہے۔ حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار خلافت میں حاضر ہو کر خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ مجھے ایرانیوں کے مقابلہ کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ آپ نے اجازت دے دی۔ اس طرح وہ پہلے اسلامی قائد ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے عرب مسلمانوں میں ایرانیوں کا مقابلہ کرنے کی جرت پیدا کی، ورنہ اس دور میں ایران کا رعب و دبدبہ اتنا زیادہ تھا کہ کسی بھی قوم کو ان کے مقابلے میں آنے کی جرت نہ تھی۔ یہ جرت و شجاعت عراق کو فتح کرنے کا پیش خیمہ بھی ثابت ہوئی۔ حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سرزمین عراق میں دشمنوں پر تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے۔
انہوں نے اس مہم کو تیز کرنے کے لیے دربار خلافت سے مدد طلب کی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یمامہ میں مقیم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ حضرت مثنہ بن حارثہ کی مدد کے لیے عراق پہنچ جائیں، اور حضرت مثنہ بن حارثہ کو حکم دیا کہ آپ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جنگی خدمات سر انجام دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق پہنچتے ہی ایرانی افواج کے سربراہ ہرمز کی طرف یہ خط لکھا: خالد بن ولید کی جانب سے ہرمز کے نام، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کو تسلیم کرے، اسلام قبول کر لو اچھے رہو گے، ورنہ ہمیں اپنا اور اپنی قوم کا پورا ٹیکس ادا کرو، اس کے عوض ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اگر ہمارا یہ مطالبہ تسلیم نہ کیا تو تمہیں کف افسوس ملنا پڑے گا۔ میں تمہارے علاقے میں ایک ایسی قوم لے کر آیا ہوں جس سے موت اتنی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی۔ ہرمز نے اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید کے خط کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور مقابلے کے لیے بصرہ کے قریب شط العرب کے مشہور شہر کاظمیمہ میں ایرانی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے بڑے طمطراق سے میدان میں نکلا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصے کی قیادت حضرت مثنہ بن حارثہ کے سپرد کی اور اسے ایرانی لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ بنو شیبان کے شاہ سواروں نے حضرت مثنہ بن حارثہ کی قیادت میں ایرانیوں پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ شکست خوردہ ہو کر میدان سے بھاگ نکلے۔ لشکر اسلام کو عظیم فتح نصیب ہوئی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ لگا۔ ہر مجاہد کے حصے میں ہتھیاروں کے علاوہ 1000 درہم آیا۔ حضرت مثنہ بن حارثہ نے ہتھیار تو لے لیے لیکن مال و دولت لینے میں کوئی دلچسپی کا اظہار نہ کیا، کیونکہ وہ اس پر بہت خوش تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے لشکر اسلام کو عظیم فتح سے ہمکنار کیا ہے۔ دوستو، جنگ ذات السلاسل میں پسپائی کے بعد ایرانی فوج علاقہ مزار میں دریائے سنیہ کے کنارے جمع ہونے لگی تاکہ یہاں کچھ عرصہ سستانے کے بعد تازہ دم ہو کر لشکر اسلام کا مقابلہ کیا جائے۔ حضرت مثنہ بن حارثہ اپنے بھائی معنا بن حارثہ کے ہمراہ علاقے کا جائزہ لیتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ یہ منظر دیکھ کر کے دشمن دریا کے کنارے پڑاؤ کیے ہوئے ہے اور کسی بھی وقت لشکر اسلام کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ دونوں بھائی موقع کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے فوری طور پر واپس پلٹے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو صورتحال سے آگاہ کیا تو انہوں نے دشمن پر اچانک حملہ کرنے کا حکم صادر کیا۔ لشکر اسلام نے جب ایرانیوں پر اچانک حملہ کیا تو ایرانی سنبھل نہ سکے، یہاں بھی پسپائی ہوئی اور ذلت امیز شکست ان کا مقدر بنی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مال غنیمت کا 5واں حصہ مدینہ طیبہ روانہ کیا اور خود علاقہ مزار میں مقیم رہے۔ اس مارکے کو جنگ سنیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس لیے یہ دریائے سنیہ کے کنارے لڑی گئی تھی اور اس میں عظیم جرنیل حضرت مثنہ نے اپنی جنگی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ناقابل فراموش کامیابی حاصل کی۔ اس جنگ میں ان کے بھائی معنا بھی حارثہ بھی شامل تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہر نازک موقع پر حضرت مثنہ بن حارثہ کے خدمات سے فائدہ اٹھاتے۔ بیشتر مواقع پر ایسا ہوا کہ مفتوحہ علاقے کے انتظام و انصرام کے لیے حضرت مثنہ بن حارثہ کو اپنا نمائندہ مقرر کر کے لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے آگے کوچ کر گئے۔ لشکر اسلام پیش قدمی کرتا ہوا جب ہیرا پہنچا تو عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں چاروں طرف ہو کا عالم ہے، کوئی چڑیا بھی نہیں بھڑک رہی۔ پتہ چلا کہ پوری قوم محلات میں پناہ گزین ہو چکی ہے اور محل بھی وہاں کہیں ایک دکھائی دے رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے لشکر اسلام سے چند جرنیل منتخب کیے اور انہیں محلات کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا۔ زرار بن ازر نے قصر ابیض اور زرار بن خطاب نے قصر اربین کا محاصرہ کیا اور اس طرح تمام دیگر محلات کو بھی لشکر اسلام نے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ حضرت مثنہ بن حارثہ نے عمرو بن
نوفیلہ کے محل کو گھیرے میں لیا، اس میں عمرو بن عبد المسیح موجود تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے تمام جرنیلوں کو حکم دیا کہ محصورین کو اسلام کی طرف دعوت دیں، اگر قبول کر لیں تو فابیہا، ورنہ ایک دن انہیں سوچنے کی مہلت دیں، پھر بھی اسلام قبول نہ کریں تو ان پر یلغار کر دیں اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیں۔ دشمن نے جب یہ دیکھا کہ ہم شکنجے میں آ چکے ہیں، اب صلح کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں 1,90,000 درم سالانہ ٹیکس ادا کرنے کی شرط پر جان و مال کی حفاظت کی التجا پیش کر دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار خلافت سے منظوری حاصل کرنے کے لیے تیز رفتار قاصد مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے جواب دیا کہ یہ ٹیکس لے لو اور اس سے اپنے ساتھیوں کے ہاتھ مضبوط کرو۔ دربار خلافت سے منظوری آنے کے بعد حضرت خالد بن ولید اور اہلیان حرا کہ جن سرداروں کے مابین معاہدہ طے پایا، ان میں سے عدی بن عدی، عمرو بن عدی، عمرو بن عبد المسیح اور ایاس بن قبیصہ قابل ذکر ہیں۔ معاہدے کی دستاویزات پر تمام سرداروں نے دستخط کیے اور ساتھ ہی یہ بھی تحریر کیا کہ حرا کے تمام باشندوں کو یہ معاہدہ برضا و رغبت بلا جبر و اکراہ منظور ہے۔ اس طرح حرا پر لشکر اسلام کا قبضہ تمام ہوا۔ دوستو، ہرقل رومی نے لشکر اسلام پر یلغار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سوچا کہ اس وقت لشکر اسلام ایرانی افواج کے ساتھ الجھا ہوا ہے، یہ مقابلے کے لیے بڑا سنہری موقع ہے۔ اس نے رومی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ جب یہ خبر دربار خلافت میں پہنچی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے جوش و جذبے سے یہ ارشاد فرمایا، باخدا میں خالد بن ولید کے ذریعے رومیوں کے دماغ ٹھیک کروں گا اور ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے شیطانی وسوسوں کا مؤثر علاج کروں گا۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حرا میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ لشکر اسلام کو لے کر یرموک پہنچ جائیں، اور انہیں یہ نصیحت کی کہ اے ابو سلیمان، تمہیں خلوص نیت اور خوش قسمتی مبارک ہو، تم اپنی توانائیوں کو اللہ کی رضا کے لیے صرف کرو اور اللہ تم پر اپنی نعمتوں کو نچھاور کرے گا۔ کبھی خود پسندی کو قریب نہ آنے دینا ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ یاد رکھنا، خود پسند لوگوں کو ہمیشہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کا ہم پر احسان ہے اور وہ بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ نصف لشکر آپ اپنے ہمراہ لے جائیں اور نصف یہیں پہ رہنے دیں اور اس کی قیادت مثنہ بن حارثہ کے سپرد کر دیں۔ حضرت خالد بن ولید نے خلیفہ وقت کا حکم پا کر لشکر پر نظر دوڑائی، تمام صحابہ کرام کو اپنے لشکر کے لیے منتخب کر لیا اور تابعین کرام کی قیادت حضرت مثنہ بن حارثہ کے سپرد کر دی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت مثنہ سیخ پا ہو گئے، فرمانے لگے، اللہ کی قسم مجھے یہ تقسیم منظور نہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ مجھے صحابہ کرام کی برکت سے محروم رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، جو میرے لیے قابل برداشت نہیں۔ خلیفۃ المسلمین کے حکم کو نافذ کرتے ہوئے امیر لشکر نصف صحابہ کرام اور نصف تابعین عظام کی عادلانہ ترتیب کو پیش نظر رکھیے۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت مثنہ بن حارثہ کی نیک نیتی پر مبنی دلی خواہش کا احترام کرتے ہوئے لشکر کو اس انداز میں مرتب کیا جس طرح حضرت مثنہ بن حارثہ چاہتے تھے۔ انہیں خوش دیکھ کر حضرت خالد بن ولید نے الوداعی کلمات کہتے ہوئے ارشاد فرمایا، خدا حافظ، اللہ کی رحمت آپ پر برکھا برسائے، اللہ تمہاری سرداری قائم رکھے اور تمہاری توانائیوں میں برکت عطا فرمائے۔ کمزور ناتواں مردوں کو مدینہ بھیج دیا اور خود اپنے حصے کے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے یرموک کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستو، جب شاہ ایران کو پتہ چلا کہ لشکر اسلام 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اس نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ایرانی فوج کے جرنیل ہرمز جازویہ کی قیادت میں ایک لشکر جرار کو لشکر اسلام کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہونے کا حکم صادر کیا، اور پھر حضرت مثنہ اور رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف
دھمکی امیز خط لکھا، جس کے اندر حضرت مثنیٰ کو دھمکی دی، اور اس میں یہ لکھا: میں نے تمہارے مقابلے کے لیے ایک خوفناک، خونخوار اور ہیبت ناک لشکر بھیجا ہے۔ یہ مرغیوں اور خنزیروں کے چرواہے ہیں، میں ان کے بل بوتے پر تم سے جنگ کروں گا۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی عقل و دانش اور فہم و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاہ ایران کو جواب لکھا۔ آپ کا خط ملا، حالات سے آگاہی ہوئی۔ خط کے مدارجات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو آپ باغی ہیں یا سرکش۔ یہ کیفیت ہمارے لیے بہتر ہے اور آپ کے لیے بدتر، یا پھر آپ جھوٹے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بادشاہ جب جھوٹ بولنے لگتا ہے تو اپنی رعایا میں ذلیل و خوار ہوتا ہے اور اللہ کی پھٹکار اس پر مسلط ہو جاتی ہے۔ ہماری فہم و فراست اور ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ تمہاری موت تمہیں ہمارے مقابلے میں لائی ہے۔ جب سانپ کی موت آتی ہے تو وہ آباد راستے میں نکل آتا ہے۔ ہم اس اللہ رب العزت کا شکر کرتے ہیں جس نے تمہیں یہ بات سمجھائی کہ ایران میں آباد بکریوں، بھیڑوں، مرغیوں اور خنزیروں کے چرواہوں اور عقل و شعور سے تہی دامن گڈڑیوں کو ہمارے مقابلے میں لاؤ۔ تمہاری عقل و دانش پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ادھر آ اے دل بر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ایرانی لشکر جب مقابلے میں آیا تو حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے ایرانی لشکر پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ اس کے پاؤں جمنے نہ دیے اور اسے دھکیلتے ہوئے مدائن تک لے گئے۔ ایرانی بری طرح شکست کھا گئے۔ لشکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ اسلامی لشکر کے جرنیل حضرت مثنیٰ بن حارثہ نے دربار خلافت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح کی نوید کا پروانہ ارسال کرتے ہوئے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ جو مرتدین میں سے تائب ہو چکے ہیں ان کی توبہ کا اعتبار کرتے ہوئے انہیں لشکر اسلام میں شامل کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ ان کی توانائیوں اور تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ بہت انتظار کیا، دربار خلافت سے کوئی جواب نہ آیا تو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے خود مدینہ طیبہ پہنچے۔ یہ دیکھ کر بہت افسردہ ہوئے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صاحب فراش ہیں، موت کے سائے دراز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مثنیٰ بن حارثہ کو دیکھا تو آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ غور سے ان کی باتیں سنی اور ان کی رائے کو قبول کرتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر حکم دیا کہ مثنیٰ بن حارثہ کی تجاویز قابل قدر ہیں۔ میرا کوئی پتہ نہیں کہ آج کا دن پورا کر سکوں یا نہیں۔ اگر میں اللہ کو پیارا ہو گیا تو مثنیٰ بن حارثہ کو تازہ دم فوج دے کر محاذ پر روانہ کر دینا۔ دیکھنا کوئی بڑے سے بڑا حادثہ بھی اس مشن میں رکاوٹ نہ بننے پائے۔ شام اگر فتح ہو جائے تو خالد بن ولید کو حکم دینا کہ وہ اپنا لشکر عراق لے جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز فجر سے پہلے ہی لشکر کو ایرانیوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے مثنیٰ بن حارثہ کی قیادت میں روانہ ہونے کا حکم صادر کر دیا۔ صبح ہوتے ہی لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ آپ کو خلافت کے منصب پر فیض ہوئے 3 دن گزر گئے لیکن لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ ایرانیوں کے مقابلے میں آنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں جب کچھ اضطراب اور گھبراہٹ کے آثار حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جوش و ولولے سے بھرپور خطاب کیا، لوگوں کے دلوں کو گرمایا، جذبہ جہاد کو ابھارتے ہوئے کہا: ہم نے ایرانیوں کا زور توڑ دیا، ان کی ہمتیں پست ہو چکی ہیں، ان میں پہلے جیسے دم باقی نہیں رہا۔ تم اللہ کے شیر ہو، تم مرد میدان ہو، فتح اور نصرت تمہاری قدم بوسی کے لیے سراپا انتظار ہے۔ تمہارے روب و دبدبہ سے دشمن لرزہ پر اندام ہے۔ تمہارا نام سن کر ایرانی اپنے گھروں میں کانپ اٹھتے ہیں۔ اٹھو، ان کی شان و شوکت کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اور ان کی طاقت و جبروتیت کو ملیا مٹ کرنے کے لیے میرے ساتھ چلو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس موضوع پر ولولہ انگیز خطاب کیا۔ ابو عبیدہ بن مسعود اور دوسرے مجاہدین نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے جوش و جذبے سے اٹھے اور حضرت مثنیٰ بن حارثہ کے پیغام جہاد پر لبیک کہتے ہوئے ایرانیوں کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ اسلامی لشکر کٹن راستے کے نشیب و فریز سے گزرتا ہوا کوفہ کے قریب خیمہ زن ہوا۔
چند دنوں کے بعد دونوں لشکروں کے مابین نمارق کے مقام پر زور کا رن پڑا۔ ایرانی فوج کا جرنیل حامان گرفتار کر لیا گیا اور باقی فوج دم دبا کر بھاگ نکلی۔ مجاہدین کو اس میدان میں کثیر مقدار میں مال غنیمت ہاتھ لگا۔ غنیمت کا 5واں حصہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المال کے لیے بھیج دیا گیا اور باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس خوشگوار موقع پر عظیم جرنیل حضرت مثنہ بن حارثہ نے اپنے جذبات کو اشعار میں یوں پیش کیا۔ حضرت مثنہ بن حارثہ شیبانی کے یہ خیالات حقیقت کا روپ دھار گئے تھے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ مجاہدین کے تیز رفتار گھوڑوں نے دریائے دجلہ اور فرات کے دائیں بائیں کناروں پر فاتحانہ دوڑیں لگائی۔ چشم فلک نے دیکھا کہ نمارق کے بعد سقاطیہ اور سقاطیہ کے بعد جسر اور جس کے بعد بویب جیسے اہم ترین علاقے، یہ کے بعد دیگرے فتح تو پھر مارکہ بویب میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو زخم لگا تھا وہ خراب ہو گیا جو مارکہ جسر کے اندر لگا تھا۔ یہ پھر دن بدن گہرا ہوتا گیا اور آخرکار یہی آپ کی موت کا سبب بنا۔ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر راضی تھا اور آپ اللہ پر۔ اللہ تعالیٰ ان کی مرقد پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ تو دوستو یہ تھے حضرت مثنہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی بہت ہی ایمان افروز داستان اور جن کے بہت ہی ایمان افروز واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو دوستو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔